الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شہرت کی بلندی ایک پل کا تماشا ہے، شہرت کی بلندی ایک پل کا تماشا ہے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو ٹوٹ بھی سکتی ہے. شیر دل نوجوان ساتھیوں، زندہ دل بزرگوں، پھول دل ننھے منھے اسلامی بھائیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تعریف و توصیف، عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار، جو اللہ بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بعد وہ سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو، خصوصاً نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی، آقا نامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے انسان کو انسان بنایا، جنہوں نے ظلم سے نکال کر انصاف تک پہنچایا. معزز حاضرین، خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی ایک آیت شریفہ، پھر نبی کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کی خدمت میں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. عنوان کی وجہ سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، پھر اسلام جیسی بے مثال نعمت سے نوازا. کرم اس انداز سے بھی کیا کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے خوبصورت دن جمعہ کا نصیب کیا. کائنات کی، زمین کی سب سے پاکیزہ جگہ مسجد کی چھاؤں میں بیٹھ کر اس کے دین کی باتیں سنانے کا موقع دیا. دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، مجھے حق کہنے اور ہم تماموں کو مل کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کا آغاز کروں، آپ تماموں سے اپیل ہے کہ جمعہ خطبہ سننے کے لیے جو جمع ہے، دین کی باتیں، دین کی یہ مجلس دل جمعی کے ساتھ، ضمیر کی بیداری اور زندہ دلی کے ساتھ سنیں. پتہ نہیں کب کون سی آیت، کون سی حدیث میری اور آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے، کوئی نہیں جانتا. اگر ہم سوتے رہیں، دل بیدار نہ ہو، ضمیر مر جائے، تو ایک جمعہ نہیں، ایسے 1000 جمعے بھی میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتے. اس لیے اس نیت کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ جو بھی باتیں ہوں گی عمل کریں گے. کیا بھائی؟
انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، رمضان ہمارے سروں پہ ہے، اور رمضان کے لیے کوئی انسان کچھ تیاری کر رہا ہے، کوئی کچھ تیاری کر رہا ہے، کوئی اپنے گھروں کی صفائی کر رہا ہے، کوئی اپنے چادر و بیڈ شیٹ دھو رہا ہے، کوئی دکان دھو رہا ہے، کوئی گھروں کی پینٹنگ کر رہا ہے، کوئی شاپنگ کر رہا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، رمضان سے پہلے ہمیں اور آپ کو سب سے اہم جو تیاری کرنا ہے وہ اپنے بدن اور روزی کی صفائی ہے، اس لیے کہ روزی کا تعلق اعمال سے، روزی کا تعلق صرف اعمال سے ہی نہیں بلکہ قبولیت اعمال سے بھی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات کہوں کہ روزی کا تعلق قبولیت دعا سے بھی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کبھی مومنوں کو سورہ بقرہ میں سمجھایا، اے میرے نبی کے ماننے والوں، عبادت سے پہلے اپنی روزی کو پاکیزہ بناؤ۔ کبھی سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے رسولوں سے خطاب کر کے کہا، پیغمبروں دین کی دعوت اور اعمال بعد میں کرو، پہلے اپنی روزی کی صفائی کرو۔ تو الغرض یہ بنیادی چیز ہے، اگر روزی درست رہی تو پھر یاد رکھ لیجئے جناب، ہمارے روزے، ہماری یہ زکوٰۃ اور ہماری یہ نماز بھی ہمیں جنت تک نہیں لے جا سکتی۔ اسی لیے بات آگے بڑھانے سے پہلے میں اور آپ ایمان کی تجدید کر لیں، اور روزی کے سلسلے میں کوئی ہڑبڑی اور گڑبڑی نہ کیا کریں، اور اس چیز کو یاد رکھا کریں، میری اور آپ کی رزق کا ذمہ دار دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، اڑنے والے، پھرنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، سب کی رزق کا مالک اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کیا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میرے بندو تم نے بھلے دکان کھول لی ہے، روزی کے لیے تم نے دکان کھول لی ہے زمین پر، لیکن سچی بات یہ ہے تمہارا رزق آسمان سے آیا کرتا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روزی کے لیے اپنے ایمان کے سودے کرنے والوں، اے روزی معمولی 2 وقت کی روٹی کے لیے نمازوں کو چھوڑنے والوں، 2 وقت کی روٹی روزی کے لیے ڈنڈی مارنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والوں، رشوتیں بٹورنے والوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تم سبوں کی روزیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس چیز کو میں اور بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں کہ ہماری موت بعد میں لکھی گئی، ابھی ہماری موت کے فیصلے بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی ہماری عمل کے فیصلے بھی نہیں ہوئے، ابھی ہمارے بدبختی اور خوشبختی کے فیصلے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ابھی ہماری جان میں جان بھی نہیں آئی تھی، اس سے پہلے اللہ نے ہماری روزی کو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انسانوں اپنی اوقات کو پہچانو، تم کیا تھے؟ ماں کے پیٹ میں گندے پانی کی شکل میں 40 دن تک پڑے رہے، 40 دن کے بعد اللہ نے تمہیں جمے ہوئے خون سے بدل دیا، 40 دن کے بعد 40 دن تک اسی حال میں تھے، 40 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا، 4 مہینے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اس کے بعد فرشتہ آتا ہے، اللہ لکھنے کا حکم دیتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے کیا لکھوں؟ یکتب رزقہ اجلہ وعملہ ثم یکتب شقی او سعید، فرشتے اس کی موت سے پہلے اس کا رزق لکھ دو تاکہ دنیا میں جا کے بے صبرا نہ ہو، فرشتوں اس کے عمل سے پہلے اس کا رزق لکھ دو، اے فرشتوں اس کی جان میں روح ڈالنے سے پہلے اس کا رزق لکھ کے بتا دو کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کے رزق کو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا۔ اور مسلمانوں اس سے بھی اور ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهْرُبُ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ، اے آدم کے بچے،
رزق کے تعلق سے کوئی ہڑبڑی نہ کر, کوئی حرام و حلال کی دیوار نہ گرا. اور اس چیز کو یاد رکھ, اگر آدم کی اولاد جس طرح موت سے بھاگتی ہے, اگر رزق سے بھاگنے لگے, پھر بھی اس کا رزق اگر آسمانوں کے اوپر ہو یا چٹان کے کسی جگر میں ہو یا سمندر کے کسی گہرائی میں ہو, اللہ اس کے رزق کو اس کے پاس پہنچا کے رہے گا. میرے بھائی سمجھے آپ, اگر میں اور آپ موت سے بھاگنے لگے, بچ سکتے ہیں موت سے کوئی نہیں نا. اگر میں اور آپ روزی چھوڑ کے بھاگ جائیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں روزی تمہارا پیچھا کر کے رہے. پھر اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بیان کروں, اس حدیث کا ٹکڑا سننے کے بعد شاید میرا اور آپ کا مرا ہوا ایمان جاگ جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. کوئی نفس, کوئی مرد, کوئی عورت اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ لکھا ہوا اس کی تقدیر کی رزق کا ایک دانہ بھی باقی رہ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیو, ہم نہیں مریں گے, نہ میں مروں گا نہ آپ مریں گے, جب تک کہ ہماری لکھی ہوئی تقدیر کے رزق کا ایک دانہ بھی باقی ہے. یہ ایمان ہے. اور اللہ مجھے اور آپ کو تسلی دے رہا ہے, لو انکم توکلون حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اللہ, کتنی بڑی بات ہے. ہم اشرف المخلوقات کو سمجھانے کے لیے اللہ مثال لے رہا ہے پرندوں کی. اللہ اکبر, پرندوں کی مثال دے کر مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے. اے اللہ کے بندو, اگر تمہارا یقین اللہ کی ذات پہ ایسا ہو جیسا کہ ہونے کا حق ہے, لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزَقُ الطَّيْرُ, تمہیں بھی روزی ایسے ہی ملے گی جس طرح پرندوں کو ملتی ہے. ارے بھٹکل والو, دیکھتے نہیں یہ پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں, شام کو جب پیٹ بھر کے گھر واپس آتے ہیں, اللہ کی قسم ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا. یہ چڑیوں کی مثال, پرندوں کی مثال دے کر اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کر. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بنائی ہے, یہ بات ہمیں بتلائی ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے. تو آئیے, ہمارا ایمان ہے کہ رزق دینے والا, ہمارا رزاق, ہمیں روزیاں عطا کرنے والا اللہ ہے. اور روزیاں آسمان سے آیا کرتی ہیں, اور روزیاں لکھی جا چکی ہیں جناب, لکھی جا چکی ہیں. کسی کے 3-5 کرنے سے روزی زیادہ نہیں ہوتی, اور کوئی میرا رزق چھیننے سے میری روزی کم نہیں ہوتی. اس چیز کو یاد رکھا کریے, رزق لکھا جا چکا ہے. تو پھر ایمان کے سودے کیوں ہو رہے ہیں؟ گوشت کے دکان کے سامنے دوسرے نے گوشت کی دکان کھول لی تو پھر یہ اس پہ جادو کراتا, کیونکہ اس نے میری روزی پہ لات ماری ہے. کہاں گیا اللہ کی ذات پہ؟ اس کے دکان کے سامنے کوئی اور دکان لگا, اور اس کی تجارت کے سامنے کوئی اور تجارت, اور اس کے کمائی کے سامنے کوئی اور کمانے والا آ گیا. ہمارا دل ملال سے بھر جاتا ہے, ہمارا دل سکڑنے لگتا ہے. اللہ اکبر. سچی بات تو یہ ہے, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اے نادانو, تمہارا رزق بھی اور تو تم سے وعدہ کیا جاتا وہ سب آسمان. اب روزی کے تعلق سے اتنی باتیں ہو گئی, شاید اس کے بعد میرا اور آپ کا ایمان سلامت رہے. اب آئیے, اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو, کیونکہ وقت بڑا محدود ہوا کرتا ہے, عنوان بڑا وسیع ہے, اگر اسے کھینچ دوں تو روزی کے 2 دروازے, ایک حلال کا, ایک حرام کا. حرام سے اسلام نے منع کیا, حلال کی اجازت دی. اور حلال اور روزی کا یہ صحیح راستہ ہے, اور یہ روزی کا وہی راستہ ہے جو سیدھے تمہیں جنت تک لے جاتا ہے. میرے بھائیو, روزی کو معمولی نہ سمجھو. اللہ کی قسم, اسی روزی کی بدولت انسان کے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے. اسے معمولی نہ سمجھو. میں جو کھاؤں جو کماؤں میری مرضی, میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا, میں تو روزہ رکھ رہا ہوں نا, میں تو زکوٰۃ دے رہا ہوں نا, میں تو حج کر رہا ہوں نا. یہ راستہ وہ ہے. اگر روزی کے لیے آپ نے غلط راستے کو چوائس کیا, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی منزل جہنم کو بنا لی. آپ نے اگر مشقت اور مزدوری, فقر و فاقہ کی بنا پر آپ نے حلال راستے کو اختیار کیا, پھر جگر تھام کے بیٹھی, یہ راستہ سیدھا جنت تک پہنچا دے گا. اسی لیے نا اسلاف کی بھی, امام غزالی احیاء العلوم کتاب میں لکھتے ہیں,
وہ زمانہ بھی تھا، اللہ اکبر، کتنے حلال رزق کے پابند تھے۔ جب کوئی مرد کمانے کے لیے نکلتا، کوئی گھر کا بڑا کمانے کے لیے نکلتا، بیویاں آ کر، بیٹیاں آ کر دہلیز پہ کھڑے ہو جاتی، اپنے گھر والے سے کہتے ہیں اِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْفَقْرِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ۔ میرے سرتاج، میرے حاکم، تو کمانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، روزی نہ ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، مزدوری نہ ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن حرام مال کو گھر میں نہ لانا۔ آج ہم فقر و فاقہ پہ فقر کر سکتے، فقر و فاقہ پہ صبر کر سکتے، اللہ کی قسم آج ہم حرام کھا کر کل جہنم کی آگ پہ صبر نہیں کر سکتے۔ کیا انداز تھا جی! پہلے کی زمانے کی عورتیں شوہر کمانے کے لیے جاتا تو کیا کہتی تھی؟ غریبی پہ صبر کر لیں گے، غریبی کے دن گزار لیں گے، صبر کر لیں گے، لیکن حرام نہ لانا۔ آج حرام کھا کے کل جو ہے جہنم کی آگ برداشت نہیں۔ یہ وہ عورتیں تھیں۔ آج تم بھی کمانے کے لیے نکلو نا، آج ہماری عورتیں بھی ہے دہلیز پہ کھڑتی، تو کس کا گھر ڈبوتا کی، تو کس کا منڈا مشتا کی، منجھے معلوم نہیں، مجھے یہ ہونا بولے تو ہونا، نہیں تو میں میرے اماں کے گھر کو جا رہا ہوں۔ سچی بات تو یہ، وہ ایمان کہاں گیا؟ 40 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، پھر بھی ایک قطرہ حرام کا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے تھے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی کا راستہ جنت کا راستہ۔ ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بواقیہ دخل الجنہ۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں حلال کمایا، سنت کے مطابق زندگی گزاری اور اپنی شرارت سے لوگوں کو محفوظ کر لیا، وہ آدمی جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر! سنت پہ عمل، حلال روزی کی تلاش جنت کا ذریعہ ہے، اور اس پہ بس نہیں کیا۔ آج تم کہتے ہو نا، بلی 100 چوہے کھا کو حج کو نکلی ہے، بلی 100 چوہے کھائی اور حج کو نکلی ہے۔ ہاں، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ۔ اے میری امت کے لوگوں، نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں، اگر تمہارے بدن کی نشو نما پرورش اگر حرام سے ہوئی ہے، پھر یاد رکھ لو اس بدن پر آگ کا حق زیادہ ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پہ جلے۔ حلال کماؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے، حلال کھاؤ گے جنت میں اللہ بلا لے گا، حرام کھاؤ گے اس آگ کو اللہ انگاروں پہ اچھالے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات کتنی عجیب ہے! اسلام نے حرام کے ہر دروازے پہ روک لگائی، حرام کا ہر دروازہ اللہ رب العالمین نے بند کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ہمارے ابا حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ التسلیم، جن کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا تھا، کہا کیا تھا؟ جو چاہے کھاؤ، ایک درخت کے قریب نہیں جانا، چکنا نہیں، اگر چکو گے تکونا من الظالمین، اگر چکو گے ظالم بن جاؤ گے۔ شیطانی وسوسے میں آئے اور اللہ نے جس درخت کو کھانے سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا، اللہ نے جنت سے باہر کر دیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو ساری زندگی حرام کھاتا ہے اور خواب دیکھتا ہے مرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلا جائے۔ میرے بھائیو، اس چیز کو یاد رکھو، حرام جس کا ایک نوالا پیٹ میں جانے سے 40 دن تک اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، حرام جس کا ایک قطرہ پینے سے 40 دن تک اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین نے حرام کے سارے راستوں پہ روک لگائی، اور قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اے اسلام کے امیروں، اگر دنیا میں کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت اگر حرام مال کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور چوری کرتے ہیں تو دنیا کے سامنے ان کے دونوں ہاتھ کو کاٹ کے بتا دو، ایک ہاتھ جو ہے حرام کمائی کے لیے نہیں بنائے گا۔ اللہ اکبر! پھر ارشاد فرمایا، من شرب الخمر فاجلدوہ۔ اگر کوئی انسان شراب کی بوتل اٹھا کے گٹے لگاتا ہے، اسلام نے کہا اس کی پیٹھ پر ایسے کوڑے برساؤ کہ پھر رہتی زندگی تک وہ حرام کے قریب نہ جائے۔
تو میرے بھائیوں بتلا یہ رہا ہوں کہ حرام سے بچ جائیے، حرام سے بچ جائیے، روزی کو حلال بنائیے تاکہ ہمارے آنے والے رمضان کے روزے پرسکون اور مقبول اور اللہ کی نظر میں منظور ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر، جس نے شراب کا ایک خطرہ بھی پی لیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، ایک قطرہ شراب کا میری امت پی لیتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ 40 دن کے عمل کو اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو بیان کروں مشکات شریف کی، جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفيه درهم من حرام ما يتقبل الله منه صلاة ما دام عليه۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر کسی کے تن اور بدن پر کوئی کپڑا ایسا بھی ہو جو 10 درہم میں خریدا گیا، 9 کے 9 درہم حلال کے لیکن 1 درہم حرام کا تھا، سن لیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس بندے کی اس بندی کی اس وقت تک نماز اور عبادت کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ کپڑا اس کے بدن پہ ہوا کرتا ہے۔ رمضان سے پہلے اگر دھونا ہے ان حرام کپڑوں کو جلاؤ جی، اور اس چیز کو یاد رکھو، حلال چیز ہے نا، حلال کمائی، اس کا رنگ دیکھنا چاہتے ہو، اس میں جو انقلاب ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ چلیے ذرا سعد رضی اللہ تعالیٰ آئے اللہ کے نبی کے پاس، کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان اکون مستجاب الدعوات، تاجدار مدینہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو دعا فرش پہ کروں اللہ عرش پہ قبول فرما لے۔ کیا ایمان تھا جی، کہہ رہے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے نا، اللہ کے یہاں میری دعا مقبول ہو جائے۔ آج ہم بھی ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب ذرا دعا کرو جی میرا بیٹا کنڈکٹر بنے دے، یہ ہماری دعا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی دعا کیجئے، اللہ میری دعا کو مقبول بنا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ کے جانب متوجہ ہو کے دعا بھی کر دیتے، دعا نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے فائدے کو امت کے لیے پھیلایا، فرمایا یا سعد عطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد بن ابی وقاص اپنی زندگی میں جب بھی اپنی روزی میں حلال چیز کو اختیار کر، اپنی زندگی میں حلال روزی کھایا کر، جو تو زمین پہ جو تو دعا مانگے گا اللہ عرش پہ تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ قبولیت اعمال کا تھا، اور اس پہ بس نہیں کیا، اللہ کے نبی نے قسم کھا کے میرے اور آپ کے دلوں کو داغا ہے، والذی نفس محمد بیدہ وان الرجل لیقذف اللقمۃ الحرام، اے میری امت کے لوگوں اگر کوئی آدمی ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ 40 دن کے عمل کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، لوگو اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کو یوں بھی سمجھو، اگر کسی انسان کا کپڑا ناپاک ہو تو پھر میں آپ سے پوچھوں نماز ہو جائے گی تو آپ کہیں گے کیسے ہوگی مولانا کپڑا ناپاک؟ ارے اس بدن پہ پہننے والا کپڑا جب ناپاک ہو آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی مولانا، تو پھر مجھے یہ جواب دیجئے، اس بدن یہ کپڑا بدن کے اوپر پہنے جانے والا اگر ناپاک ہو نماز نہیں ہوگی، اور بدن پورا کا پورا ناپاک غلیظ پلیت ہو تو پھر نماز ہو جائے گی؟ مولوی سے کسی نے آ کے پوچھا، مولانا ہمارے کنویں میں کتا گر کے مر گیا ہے، علاج بتائیے۔ مولانا نے فقہ کی کتاب اٹھا کے کہا، کتے کو، مرے ہوئے کتے کو باہر نکالو اور 250 بالٹی پانی کو نکالو۔ اور یہ پاگل گیا، اور جانے کے بعد اس نے کتے کو نہیں نکالا، اس نے سیدھا 250 بالٹی پانی نکالا، کنواں پاک ہو جائے گا۔ مرے ہوئے کتے کو اس نے کنویں سے باہر نہیں کیا، 250 بالٹی پانی نکالا، پاک ہو جائے گا۔ ارے جب تک یہ مرے ہوئے کتے کو باہر نہیں نکالے گا 250 کیا 2500 بالٹی بھی پانی
پانی نکالے تو وہ پاک نہیں ہوتا، اسی طرح اگر ہمارا بدن ناپاک ہے، وضو بنا لو 100، غسل کر لو 1000، پھر نمازیں پڑھو، لاج ہو قبول ہوگی۔ اس چیز کو کون سمجھے گا اور کون سمجھائے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ میری امت کے لوگوں، جس طرح اللہ رب العالمین وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اسی طرح اللہ رب العالمین حلال کے بغیر صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لمبی حدیث کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یا رب مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ ہائے میرے اللہ، ایک واقعے کا تذکرہ کیا اللہ کے نے۔ دیکھو اللہ حرام کھانے والوں کے دعاؤں کو ان کے منہ پہ کیسا مارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے نا، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت المسافری ما ترد۔ جب انسان سفر میں ہوتا ہے، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ اس کے اتنا قریب ہوتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی نماز کو ڈسکاؤنٹ میں بدل دیتا ہے، اللہ اسے جمع بین الصلاتین کا آفر بھی دے دیتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سفر چاہے لمبا ہو چاہے وہ مختصر ہو، لیکن اللہ مسافر کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں ان الرجل یطیل السفر، ایک آدمی لمبا سفر کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، حد سے بھی بڑا کوئی لمبا سفر ہے؟ یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اکبر، اللہ اکبر، پراگندہ بال ہے، کپڑے پرانے ہو گئے۔ یہ عاجزی بھی قبولیت دعا کی ایک علامت ہے۔ پوچھئے نا، سفر مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، پریشان اور عاجز انسان کی دعائیں بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تیسری چیز یا رب، اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے 2 دعا مانگی جاتی ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا تو کس انداز سے اللہ کو بلایا؟ ربنا ظلمنا، اسی رب کا حوالہ دیا تھا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ جب شیطان نے دیکھا آدم نے رب کو رب کا واسطہ دے کر بلایا، اللہ نے دعا قبول کی، اسی رب کا واسطہ دے کر شیطان نے بھی اللہ کے دربار میں جھولی پھیلائی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے ابلیس کو بھی تو قیامت تک کی چھوٹ دے دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور فرمایا فإنک من المنظر، چل تجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ۔ تو بتلانے کا مقصد یہ، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، عاجز انسان کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، اور ربوبیت کا حوالہ دے کر مانگی گئی دعائیں رد نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی ایک ایسے بدنصیب کا تذکرہ کر رہے ہیں جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، عاجزی بھی موجود ہے، ربوبیت کے حوالے سے دعا بھی موجود ہے، اور کہتا ہے یا رب یا رب۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں مطعمہ حرام ملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ اللہ اکبر، یہ بندہ سفر تو کیا ہے، عاجز بھی ہے، رب کا حوالہ بھی دے رہا ہے، لیکن کمائی اس کی حرام کی ہے، غذا اس کی حرام کی ہے، اس کا پینا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کے بدن میں دوڑنے والا خون حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اب اس کی دعا قبول ہو تو کیوں اور کیسے قبول؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ حلال کمائی ایک قبولیت اعمال کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، عمل صالح سے پہلے تم پاکیزہ اور حلال کھا لیا کرو۔ اللہ کی قسم، پیغمبروں سے زیادہ حلال کا پابند کون ہے؟ تقریباً ہر نبی نے بکریاں چرا کے اپنے پیٹ کو پالا، اس کے باوجود بھی اللہ نبیوں سے خطاب کر کے ان کی امتوں تک پیغام پہنچا رہا ہے، جب تک حلال نہیں کھاؤ گے تمہارا عمل صالح نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سورہ بقرہ میں اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما رزقناکم
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی بندگی سے پہلے اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس کا استعمال کرو۔ کبھی اللہ رب العالمین نے انسانیت کو خطاب کرتے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان آئے لوگو حلال اور پاکیزہ چیز کو اختیار کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو الغرض اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ انداز بدل بدل کے، کبھی انسانیت سے، کبھی ایمان والوں سے، کبھی جماعت پیغمبروں سے اللہ نے خطاب کر کے یہی بات کہا، اعمال سے پہلے، عبادت سے پہلے حلال اختیار کرو تاکہ تمہارا عمل صالح ہو، تمہاری دعائیں مقبول ہو۔ اس لیے رمضان کی شاپنگ سے پہلے، رمضان کی صفائی دھلائی سے پہلے اس چیز کا خیال رکھو کہ ہماری روزی پاک ہو، کہیں یہ ناپاک روزی ہمارے عبادتوں کو برباد نہ کر کے رکھ دے۔ تو میرے بھائیو اس چیز کو یاد رکھو، حرام کی کئی شکلیں ہیں، صرف سود کھانا ہی حرام نہیں جناب، رشوت لینا بھی حرام ہے، صرف رشوت لینا ہی دینا ہی حرام نہیں ہے، ڈنڈی مارنا بھی حرام ہے، صرف ڈنڈی مارنا ہی حرام نہیں ہے، جھوٹ بول کے تجارت کرنا بھی حرام ہے، صرف جھوٹ بول کے تجارت کرنا ہی حرام نہیں ہے، اور کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دے کر کاروبار کرنا بھی حرام۔ آپ نے کیا سمجھا صرف کتے کا گوشت ہی حرام ہے؟ نہیں جناب، حرام کمائی سے خریدا ہوا بکرے کا گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم، تین بد نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے میدان میں نہ دیکھیں گے نہ بات کریں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے گنتی کرتے بھی یہ بھی گنایا، المنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، میرا امت کا وہ مسلمان حلال کی تجارت کرنے والا لیکن جھوٹی قسم کھا کھا کے بیپار کرنے والا، اللہ نہ اس کو دیکھیں گے نہ بات کریں۔ تو میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے، سارے اعمال سے پہلے، رمضان سے پہلے اصلاح کیجیے۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس سے پہلے روزیوں کی اصلاح کیجیے۔ وقت بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کروں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو اپنے ایمان کے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو حلال کماتے ہیں ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ جو حلال روزی کے متلاشی ہیں اللہ غیب سے ان کو حلال راستہ نصیب فرما۔ اللہ جو حرام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ حرام سے رکنے کی، حرام سے بچنے کی ان تماموں کو توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔